میرا سوال اسلامک بینکنگ اور فائننس سے متعلق ہے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمان نے حکومت کی بینک کے متعلق اپیل واپس لینے کو کہا ہے, تو ایک طبقہ اسلامی بینکاری اور مالیاتی نظام پر انگلیاں اٹھائے ہوئے ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر خنزیر کھا رہے ہیں. آپ اہل علم کی کیا رائے ہے؟ دیکھو, اہل علم سے ہی پوچھا جائے گا نا ان کی کیا رائے ہے. تو اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہم نے نیوٹرل ہو کے جو تحقیق کی ہے تو ہماری رائے میں بھی یہ جائز ہے. اس لیے نہیں کہ حضرت مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے, بلکہ نیوٹرل ہو کے جامعۃ الرشید کے ایک پورا پینل تھا جس نے 1 سال تک بینکنگ کو پڑھا ہے, جس میں میں بھی اس کا ایک ممبر تھا. تو ہمارے دورے ہوئے, پورا سسٹم جو ہمیں اشکالات تھے وہ ختم ہوئے ہمارے. تو پوری تحقیق کے بعد ہم نے فتویٰ دیا, میں نے بھی, کہ بھئی یہ شرعن کیا ہے, بولو جائز ہے. بنوری ٹاؤن کے علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے, ان کی اپنی تحقیق ہوگی. ایسے موقع پہ جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو آپ کو جس اسکالر کی بات پہ اعتماد ہو آپ اس کی بات پر عمل کر لیں. عوام کے پاس اس سے زیادہ کر نہیں سکتی. دوسرا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بینکنگ کے ماہر بھی ہیں, بہت زیادہ مہارت ہے ان کی, دنیا گھومے ہوئے ہیں, بینکنگ کو پڑھائے سمجھائے. باقی کوئی بنوری ٹاؤن کا عالم اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ عالم ہے نا, لیکن آج کل ایک عام اسکالر سے اعتراضات کر رہے ہیں مذہبی. وہ بھائی تمہیں کیا پتا یار, وہ کہتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. کسی چیز کو جائز یا ناجائز کرانے کے صرف اتنی بات کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. اسلامک بینکنگ کی روح میں اور سودی بینکنگ کی روح میں بڑا فرق ہے. اسلامک بینکنگ میں لون ہے ہی نہیں, سمجھ میں ہر یہ بات, شاید لون کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لون نہیں ہے. وہ 6 عقود پر اس کی بنیاد قائم ہے, مضاربہ, مشارکہ, بیع سلم اور مرابحہ اور استثناء اور اجارہ. یہ پراپر عقود ہوتے ہیں باقاعدہ. اب دیکھنے میں ویسا ہی لگ رہا ہے نا, تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تبھی اسلامک بینکنگ کی جو فائنینسنگ ہے وہ بہت محدود پیمانے پر ہوتی ہے. عام بینکوں میں تو جب چاہو جتنا چاہو قرضہ اٹھا کے دے دیں گے. تو میں جانتا ہوں کچھ مذہب سے محبت کرنے والے بھی اسکالرز ہیں جو بیچارے نادان دوست کی طرح اسلامک بینکنگ کے خلاف کورٹ میں کیس کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اخلاص میں کیسا اس امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. انہوں نے کیس یہ کیا ہے اسلامک بینکنگ کے خلاف کہ یہ اور سودی بینکنگ ایک ہی ہے, لہذا اس کو پروموٹ نہ کرو, حالانکہ وہ مخلص لوگ ہیں. او بھائی, ابھی الحمدللہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایکشن لیا ہے, کہا جاتا ہے اس پہ کہ یہ سودی بینکنگ کو ختم کرنا ہے. اور بھی ہمارے اسمبلیوں میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے, اور اب اس کے خلاف ایک مضبوط آواز. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جاتا ہے, جماعت اسلامی والوں کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کا, انہوں نے بھی بڑا اس پہ محنت کی ہے. تنظیم اسلامی کے جو شجاع الدین شیخ صاحب ہیں, ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اس میں سودی بینکنگ کے خلاف. تو ان سب کی محنت کا بھی پھل کھانے کا وقت آ رہا ہے, الحمدللہ آ رہا ہے وہ وقت. حتیٰ کہ جو سودی بینکنگ ہے وہ بھی, ان کو بھی ڈر ہو گیا کہ بیٹا یہ ہم سب کی یعنی سیٹ اپ ہی نہ بند ہو جائے, وہ بھی اب اسلامک ونڈو کھول رہے ہیں. لیکن اس موقع پر نادان دوست کی طرح ہمارے کچھ مذہبی محبت کرنے والے صحافی اسکالرز اٹھ رہے ہیں, اور وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, لہذا اسلامک بینکنگ پہ کو بین کیا جائے. اور جو سودی بینکنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی ایک ہی چیز ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. تو جب تک آپ کے پاس پراپر علم نہیں ہے میرے بھائی, فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فتویٰ مفتیوں کا کام ہے, یہ صحافیوں کا کام, اسکالرز کا کام, انجینئروں کا کام, ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. آپ جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں. آپ بات سمجھانا بھی, بعض لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ آپ بٹھا کے. اب ایک آدمی میں ایک دیکھو 8 سال علم حاصل کیا ہم نے مدرسے میں, 1 سال دورہ حدیث, بلکہ 2 سال کا ہم نے دورہ حدیث کیا, حدیث کی شروحات پڑھی, سودی مسائل بھی, نکاح طلاق کے مسائل بھی, وراثت کے مسائل بھی, اور اخلاقیات کے مسائل بھی. پوری 10 سال میں نے, یا جتنے علماء ہوتے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, پورا ایک پراپر وے میں پھر 20 سال تک تحقیق کا کام کیا ہم نے, مسائل پہ ریسرچ کا. اس کے بعد آدمی ایک قابل ہوتا ہے جا کے کہ وہ کہیں تحقیق کر سکے. اور ایک آدمی جناب اس نے ساری زندگی انگلش پڑھی ہے, اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے پڑھا ہے تو کتابوں سے سرسری طور پر, ایک بیس ہے ہی نہیں. اس کو کیسے سمجھائے, اس کو بندہ اس کی کھوپڑی میں بٹھائے کیسے یہ بات. وہ ایک ڈاکٹر تھے, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا, انشاءاللہ شائع ہوگا, UK کے بڑے
کووڈ پہ نا, کرونا پہ ان کی بڑی تحقیق ہے. میں نے کہا حضرت ایک صاحب ہیں, ان وہ بڑے زبردست مذہبی اسکالرز ہیں, ان کے اسکالر ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سمجھائیں. انہوں نے کہا میں مذہبی اسکالر کو کرونا نہیں سمجھاؤں گا بیٹھ کے, کوئی ڈاکٹر لاؤ میرے سامنے. تو کہہ رہے یار میں مذہبی اسکالر کو نہیں, وہ اس کو میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں ہے, نہ اس کو ویکسین کا پتہ ہے ہوتا کیا ہے, تو میں کیا اس پہ اپنا دماغ کھپاؤں, میں کیوں سمجھاؤں اس کو بیٹھ کے. حالانکہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے دماغ کیوں, ایک یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, میں کیوں اپنی کھوپڑی جو ہے نا میں ادھر ضائع کروں. انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتائیں, میں اس سے بحث کروں گا. تو اسی طرح ہر مسئلے پر ایک مذہبی اسکالر ایک عامی آدمی کے سامنے بحث نہیں کرتا, اس کو پتا ہے اس کی کھوپڑی میں یہ بات اتارنا بہت مشکل ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اسٹیپ ہیں, جب تک یہ اس پہ نہیں آئے گا آگے. اب میں کسی انگریز کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دوں اسلام میں 4 شادیاں اور 18 بچے, وہ پہلے توحید پہ آئے گا نا میرے بھائی, بیسک چیزیں تو سمجھ یار, اس کے بعد نماز آئے گا. اب کوئی غیر مسلم ہندو الحمدللہ بہت سے آتے ہیں, یا مسلمان ہوتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, میں اس سے کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس بات پر کہ میں 4 شادیوں کو برحق جانتا ہوں, وہ ڈر جائے گا یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اس کی بیوی بھی ڈر جائے گی ابھی سے میرے میاں کو کیا سکھائی جا رہی ہیں. اب میں سمجھ ایکچولی یوں ہے, تو اس کے مینٹل لیول سے, حالانکہ اسلام میں ہے یہ, اس کو کوئی نکال تھوڑی سکتا ہے, لیکن پہلے تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے, اس کے بعد تو علم کا بھی ایک لیول ہے. ہم پہلے سال جب پڑھتے ہیں تو صرف عربی گرامر پڑھتے ہیں, اس میں ہمیں فقہ کی اور حدیث کی بھاری بھرکم کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. بہت معمولی سی ایک آسان سی کتاب ہوتی ہے, عربی سیکھو پہلے بھائی, اور چند حدیثیں فضائل سے متعلق, پھر آہستہ آہستہ دوسرے سال اس سے مشکل, پھر فقہ اور حدیث, پھر ہوتے 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 تفسیر, پھر بلاغت, بہت. پھر اس کے بعد بھی جب فارغ ہونے کے بعد, ہم کہتے ہیں جو فارغ ہوا ہے ابھی فارغ ہی ہے, وہ پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہے, ابھی تو کتابوں کا علم ہے نا, ابھی تو پریکٹیکل لائف میں تو اب پھر جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں ان کی تحقیق کروائی جاتی ہے. 15-20 سال کے بعد جا کے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب میں کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کی مجھ میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے, ورنہ اس پروسیس سے اگر نہیں گزرا ہے, تحقیق کے نام پہ لوگوں کو الو بناتا رہے گا, اور اس سے بھی جو بڑے بے وقوف ہیں وہ الو بنتے رہیں گے. کہیں گے زبردست خاندانی بات کی ہے, ابے تمہیں خاندانی لگ رہی ہے نہیں خاندانی, کیونکہ تم اس سے بھی بڑے فارغ ہو. کسی عالم سے پوچھو کہے گا بالکل فارغ ہے, یہ فضول باتیں کر رہی ہے بیٹھ. اور کمال کی بات ہے یہ اسکالرز پھر کہتے ہیں ہم علماء کو نہیں مانتے, نہ علماء ہمیں مانتے ہیں, ہمیں اس پہ خوشی ہے. یہ خوشی کی بات نہیں, رونے کا مقام ہے کہ جن کی فیلڈ ہے وہ نہیں مان رہے تمہیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں مجھے پوری دنیا کے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتے, میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. ابے جب تیری فیلڈ کے لوگ ہی نہیں تجھے مان رہے. اس کا جواب وہ ڈاکٹر یہ تھے کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. اور بھائی سارے 2 نمبر ہیں, تو ایک امام مہدی سے بیعت ہے کیا, تو جو اتنا نیک پیدا ہو گیا. یہ بول لے آدھے 2 نمبر ہیں, یہ بول لے 2/3 2 نمبر ہیں, 1/3 تو ٹھیک ہوں گے نا. تو کیا کہاں سے, کوئی مریخ سے پیدا ہوا ہے, کسی اور مٹی سے پیدا ہوا ہے.